فارس اور روم میں جنگ تھی۔ مشرک دل سے چاہتے تھے کہ اہل فارس رومیوں پر غالب آ جائیں، کیونکہ فارس والے مجوسی تھے۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی فتح یاب ہو جائیں، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے۔ کسریٰ پرویز بن ہرمز بن نوشیروان نے ایک لشکر روم کی طرف بھیجا، جس کی قیادت شہزادے کے سپرد کی، اور کیسر نے ایک لشکر یاسس کی زیر سرکردگی روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ازرعات علاقہ شام و بصرہ کے مقام پر ہوا۔ یہ شامی علاقہ ارض عرب کے بہت قریب تھا اور عجم سے بھی قریب تھا۔ آخر میں فارس والے رومیوں پر غالب آ گئے۔ مسلمانوں کو مکہ میں اس کی اطلاع پہنچی تو ان کو بڑا رنج ہوا، اور کفار مکہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب ہو، اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، ہم امی یعنی بے کتاب ہیں۔ ہمارے فارسی بھائی تمہارے رومی بھائیوں پر غالب آ گئے ہیں، اگر تم ہم سے لڑو گے تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ نزول آیت کے بعد حضرت ابوبکر کفار کے پاس گئے اور فرمایا، تو تم اپنے بھائیوں کے غالب آ جانے سے بہت خوش ہو، لیکن واللہ عنقریب رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کی اطلاع دے دی ہے۔ ابی بن خلف بولا، تم جھوٹے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دشمن خدا تو بڑا جھوٹا ہے۔ ابی نے کہا، ہمارے درمیان ایک معین مدت کی شرط کر لو۔ 10 اونٹوں کی شرط باندھتا ہوں، اگر روسی فارس والوں پر غالب آ گئے تو میں تاوان یعنی 10 اونٹنیاں تم کو دوں گا، اور اگر فارس والے رومیوں پر غالب آ گئے تو تم کو تاوان ادا کرنا ہوگا۔ شرط طے ہو گئی اور 3 سال کی میعاد مقرر کر دی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا۔ یہ واقعہ قمار کی حرمت سے پہلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ نہیں بیان کیا تھا، بذا تو 3 سے 9 تک ہوتا ہے، اب تم مال کی مقدار میں اضافہ کر دو اور میعاد بڑھا دو۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے واپس آئے تو ابی سامنے دکھائی دیا۔ ابی نے کہا، اب تو شاید تم کو پشیمانی ہوئی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پشیمانی نہیں، بلکہ میں تو مال کی مقدار بڑھانا اور میعاد مقررہ میں توسیع کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 100 اونٹنیوں کی شرط ہو گئی اور 9 سال کی مدت مقرر ہوئی۔ بعض روایات میں 7 سال کی میعاد آئی ہے۔ ابی نے کہا، میں نے مان لیا۔ کچھ مدت کے بعد ابی بن خلف کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ ابوبکر مکہ سے چلے جائیں گے تو آ کر آپ سے چمٹ گیا اور بولا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم مکہ سے چلے جاؤ گے، اس لیے اپنا کوئی ضامن دو کہ جب میں شرط جیت جاؤں تو اس سے مال شرط وصول کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ضامن بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ضامن ہو گئے۔ اس کے بعد ابی بن خلف مسلمانوں کے مقابل احد کی جنگ میں گیا اور مقابلے کے وقت رسول اللہ کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مکہ میں آ کر مر گیا۔ ادھر حدیبیہ کے دن روسی فارس پر غالب آ گئے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بدر کے دن رومیوں کا فارسیوں پر غلبہ ہوا۔ یہ واقعہ یوم شرط سے 7ویں سال کے سرے میں پیش آیا۔ شمعی نے لکھا ہے کہ یہ مقررہ مدت گزرنے نہیں پائی تھی کہ روسی فارس والوں پر غالب آ گئے تھے اور اپنے گھوڑے مدائن میں لے جا کر باندھ دیے۔ حضرت ابوبکر بھی ابی بن خلف سے جیت گئے اور ابی بن خلف کے وارثوں سے آپ نے شرط کا مال وصول کر لیا اور خدمت گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو خیرات کر دو۔ ترمذی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔